اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں بہت تاکید فرمائی۔ یہ اجمالی حکم تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، وہ پہلی اجمالی تاکید تھی، اور دوسری شق اس تاکید کی بطور خاص ماں کے لیے ہے۔ انسان کو متوجہ کیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ اس کی ماں نے اسے تھک تھک کر عرصے تک اپنے پیٹ میں سنبھالا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ قرآن مجید کس قدر نفسیاتی اپروچ کر رہا ہے، سائیکولوجیکل اپروچ، انسان کے ذہن کو، اس کی طبیعت کو اور اس کے اندر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کس طرح ماں کی شفقت اور ماں کی مامتا اور بچے کی خاطر ماں نے جو تکلیف اٹھائی اس کی طرف کیسے متوجہ کر رہا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، یعنی تھک تھک کر۔ الفاظ محض وہنن استعمال اگر کر دیا جاتا نا لفظ حملتہ امہ وہنا، کہ اس کی ماں نے اسے تھک کر یعنی تھکاوٹ کے ساتھ تکلیف کے ساتھ اٹھایا، اپنے پیٹ میں اٹھایا، تو مفہوم ادا ہو جاتا۔ مگر قرآن مجید کا اسلوب بیان غور طلب ہے۔ محض نہیں فرمایا کہ حملتہ امہ وہنا، ایک بار وہنن کا لفظ نہیں آیا، فرمایا وہنن علی وہنن، علی وہنن کے ساتھ دو بار اس کو اس طریق پر دہرانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار تھک کر، تمہیں کیا معلوم کہ وہ 9 ماہ جو اس نے تمہیں اپنے پیٹ میں سنبھالا، اس نے کتنی بار اسے تکلیف میں مبتلا کیا۔ وہنن علی وہنن میں اشارہ اس امر کی طرف ہے، اس مدت میں جو تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں سنبھالا اور اٹھایا، تمہیں کیا معلوم کہ کتنی بار وہ اس باعث تکلیف میں مبتلا ہوئی اور کس کس قسم کی تکلیفیں آئیں، کتنے کتنے اس نے مصائب اور پریشانیاں اٹھائیں، صرف اس لیے کہ میرا بچہ محفوظ رہے، میرا بچہ محفوظ رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بچے کی تخلیق کا جب ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں آغاز ہوتا ہے تو ابھی اس کا وجود بھی نہیں بنا ہوتا، اس کا وجود نہیں بنا ہوتا۔ ابتدائی چند دن نکال کر جب وہ نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے وہ لوتھڑا سا بنتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے پھر اس کے جسم کی تشکیل کے مرحلے آتے ہیں، اور ڈاکٹر جب اسے کنفرم کر دیتا ہے یا لیڈی ڈاکٹر اسے کنفرم کر دیتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت وہ ماں، اس نے ابھی وہ بچہ کیا ہے اس کو نہیں دیکھا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی نہیں دیکھا، وہ بڑا ہو کر اس کا تابع فرمان بڑھے گا یا نافرمان بنے گا نہیں جانا، وہ زندہ بھی پیدا ہوگا یا خدا نخواستہ مر جائے گا نہیں جانا۔ یہ 9 مہینے کی جو تکلیفیں وہ اٹھا رہی ہے، یہ نتیجتاً اس بچے کو کس حال میں باہر لائیں گی اسے کوئی خبر نہیں، کسی شے سے وہ باخبر نہیں، سالم ثابت پیدا ہوگا یا معاذ اللہ اس کے اعضاء سلیم نہیں ہوں گے، اسے کسی شے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ صرف اتنا بتا دیا گیا کہ ماں کو، عورت کو، کہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس لمحے سے وہ اس کی حفاظت کا کتنا خیال کرتی، اپنی جان کو بھول جاتی ہے، اس کی جان کا خیال کرنے لگتی۔ کئی بار اسے تکلیف آتی ہے، اسے اپنا فکر نہیں ہوتا، یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے، حالانکہ اس کی آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں۔ یعنی اس کو اللہ نے اس کے ماں کے پیٹ اور رحم میں جو سنبھالا دیا، ساتھ ہی ماں کی جان اس کی جان میں لٹکا دی۔ اب وہ جو اس کی جان میں لٹک گئی، اس نے اسے وہنن علی وہنن، 1000 بار بھی اگر تکلیف آئی تو خوش طبع کے ساتھ کھلے دل سے اٹھانے پر آمادہ کر دیا۔ اب کئی بار اسے تکلیفیں آئیں، پریشانی آئی،
تو 9 ماہ اس نے بارہا تکلیفوں سے پریشانیوں سے اپنے آپ کو گزار کر تھک تھک کر ہار ہار کر اس بچے کو اپنے اس قیام کے تکمیل تک پہنچایا۔ قرآن مجید اس جگہ انسان کو ان 9 ماہ کی تکلیفوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ صرف یہی نہیں کہ اس نے 9 ماہ کی تکلیفیں اٹھائیں اپنے پیٹ میں اسے سنبھال کر، بلکہ جب وہ پیدا ہو گیا تو پھر اسے اپنا دودھ پلایا۔ اور دودھ کیا ہے؟ سارا کچھ جو ماں نے کھایا اور اس سے خون بنا، اس نے اپنا خون دودھ میں بدل کے اپنے بیٹے کو پلا دی، اپنی بچی کو پلا دی۔ وہ اگر نہ پلاتی تو صاف ظاہر ہے اس کی صحت بہتر ہوتی۔ اس نے اپنا خون، اپنی جان، اپنی خوراک کا نچوڑ اس کو پلا دیا، گویا اپنی جان کے عوض اس کی جان کو پال رہی ہے۔ فی عامین، اور 2 سال تک اس نے دودھ پلایا اور اس کے بعد پھر چھڑایا، گویا 2 سال اور 9 ماہ۔ یہ عرصہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ تیری ماں نے تجھے اس زمانے میں اتنی تکلیفوں کے ساتھ پالا۔ اور یہ اشارہ تو اس طرح کیا نا کہ جب ماں اپنی جان، اپنا خون پلا رہی ہے دودھ کی شکل میں، تو پھر باقی تکلیفوں کا اٹھانا اس بچے کے لیے تو اس کے لیے بہت ہی آسان۔ یعنی وہ اگر بچہ سویا ہے اور اس نے پیشاب کر دیا ہے بستر پر، اور پیشاب خود بچے نے کیا، بستر بھیگ گیا، اب اسے تکلیف ہو رہی ہے تو ماں اسے اٹھا کے دوسری طرف کر لیتی ہے اور اس کے پیشاب والے بستر پہ خود سو جاتی ہے۔ اس نے اگر ادھر بھی پیشاب کر دیا اسے اپنے اوپر لٹا لیتی ہے، خود پیشاب والی جگہ پر بھیگی بستر پہ لیٹ جاتی۔ اگر بچے کو تکلیف ہے، آپ لوگ مرد موجود ہیں، آپ خود فیصلہ فرما لیجئے میری بات درست ہے یا غلط۔ وہ بیٹا، وہ بیٹی آپ کی بھی اولاد ہے، ماں کی بھی اولاد ہے، آپ کی بیوی کی بھی اولاد، دونوں والدین کے لیے بچے کی دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ مگر بچے کو تکلیف ہو، علیر ہو بچہ، تو ماں ساری رات فجر تک اپنی کمزور صحت اور طبیعت کے باوجود اس بچے کے لیے جاگتی، مگر بغیر انقطاع کے کبھی آپ نے بھی اس طرح جاگ کے دیکھا؟ بولیے، شاذ ہی کوئی رات ایسی آتی ہو کہ جب عجیب صورتحال پیدا ہو جائے اور سونے یا بیٹھنے کا موقع نہ ملے علاج معالجے کے لیے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ باپ تو پھر بھی نیند کر لیتا ہے، مگر ماں کی مامتا کو نیند کہاں سے آئے؟ جب تک بچہ رو رہا ہے ماں کیسے لیٹے؟ تو ساری رات جس ماں نے اپنی خوراک، اپنا خون، اپنی جان بچے کو دے دی، اپنا آرام بچے کو دے دیا، راتوں کا چین اور نیند بچے کو دے دی، اور آپ دیکھیں گے اگر بچے کو تکلیف ہے تو سارا دن بھی ماں گود میں اٹھا کے بیٹھی، ساری رات بھی گود میں اٹھا کے بیٹھی۔ شاید اس طرح مسلسل کئی دن اور کئی راتوں کا جاگنا کسی اور وجہ سے اس عورت کے لیے بھی ممکن نہ ہوتا، اور جاگتی تو شاید مر جاتی، مگر یہ بچے کے اندر جو اس کی مامتا ہے، جو جان لٹکی ہوئی ہے، یہ اگر اسے مہینوں تک دن رات مسلسل جگائے رکھے تو جاگتی ہے، زندہ رہتی۔ مگر باپ اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ پاک نے اجمالاً والدین کے ساتھ احسان کی بات کر کے فوراً مضمون کا التفات اس طرف کر دیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن۔ والدین سے احسان کرو اور جانو کہ ماں کا درجہ پھر والدین میں حق کے اعتبار سے بڑھ کر ہے۔ اس کا حق اس لیے زیادہ ہے کہ جو تکلیفیں اپنی جان پر تمہاری ماں نے برداشت کی ہیں ان کا اندازہ تمہارے والد کو بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ ہم نے تاکید کر دی انسان کو والدین کے لیے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کریں، احسان کے ساتھ پیش آئیں، نیکی اور بلائی کے ساتھ پیش آئیں۔ یہاں احسانہ کا لفظ تاکید کے ساتھ بڑھا دیا، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا اب ماں کی اس تکلیف کو ایک اور انداز کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہاں تھا حملتہ امہ وہنا علی وہن، ریپیٹڈلی
بیان کیا تھا کہ کس طرح تھک تھک کر ہار ہار کے تکلیف اٹھا اٹھا کے تمہاری ماں نے تمہیں سنبھالا. یہاں انداز بدل دیا, فرمایا حملت امہ کرہم و وضعت کرہا. وہاں دو زمانوں کی طرف متوجہ کیا تھا, بچے کو پیٹ میں سنبھالنے کا زمانہ اور پھر 2 سال تک دودھ پلانے کا زمانہ. یہاں ایک تیسرے مرحلے کی طرف متوجہ کر دیا, فرمایا کہ حملت امہ کرہا, اس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی ماں نے کتنی تکلیف اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں سنبھالا. وَوَضَعَتْهُ کرہا, اور صرف وہی زمانہ نہیں بلکہ پھر وہ تکلیف اس سے کہیں بڑھ کر تھی جب اس نے اسے جنا. وہ جو درد ذہ ہے جس کا تصور بھی سوائے ماں کے کوئی اور نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے متوجہ کیا کہ نہ صرف سنبھالا 9 ماہ تک تکلیف کے ساتھ, بلکہ پھر وضع کیا جب اس کو جنا تو وہ کتنی تکلیف سے تھا. اور پھر دونوں زمانوں کو ملا کر فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اے ماں باپ کی قدر ناشناسی کرنے والے, ذرا دیکھ کہ یہ سنبھالنا اور اپنی جان کو دودھ کی صورت میں تیرے منہ میں ڈالنا, یہ زمانہ 30 مہینوں پر مشتمل ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے 30 شہرا, 30 مہینوں پر مشتمل ہے, 1-2 دنوں کی بات نہیں ہے. 30 ماہ ہے جو ماں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی. مامتا اس کے بعد بھی قائم رہتی ہے, مگر اس ابتدائی زمانے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم اگر تو ان 30 مہینوں پر ہی نگاہ کر لے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ماں کا حق میں عمر بھر بھی ادا نہیں کر سکتا.